السلام علیکم۔ میں ایک عام سا مسلمان جو مسجد میں کوئی بھی بات سنے تو اس کو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ہمارے عقیدے، ہمارے قائد ہمیں ایسا بناتے ہیں کہ ہم جیسے پختہ دین والے ہیں، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے ہم اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ جو امام صاحب نے سنا دیا وہی ٹھیک ہے، وہی حق سچ ہے، اور ہمارا یہی حال، ہمارا یہی بیڑا غرق، ہمارا پورا نظام خراب کرنے والے یہی امام سارے ہیں۔ مولویوں نے ہمیں اپنے بزرگوں کی، آج کے دور کے مولوی، آج کے دور کے جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، جس دور میں ہم اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں، ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ بزرگ مدد کرتے ہیں، بزرگ مرنے کے بعد بھی بڑے کارنامے ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ایک نیا ہمارے پرانے سنگر نے خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہیں کہ پر دوبارہ سے ایک سانگ بنایا ہے، مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ اس عمر میں آ کے انہوں نے اپنے سانگز کو خواجہ غریب نواز کے اوپر بنا کر مدد کر۔ کون خواجہ غریب نواز؟ جو فوت ہو چکے، جو جا چکے، جو اپنی زندگی میں بہت ہی اچھے، بہت ہی عالم دین تھے، ان کا بیڑا غرق ہم اب کر رہے ہیں ان کا نام لے کر، ان کی بے حرمتی بے عزتی کر رہے ہیں ہم ابھی ان پر یہ تقوی باندھ کر کہ وہ ہماری قبر میں مدد کرتے ہیں۔ میرے بھی چند ایسے دوست ہیں، میں اب سن کے حیران ہوتا ہوں، جب سے میری تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہیں، جب سے میرے دین کو میرے دماغ میں تھوڑا سا اترا ہے کہ یار ایسا نہیں ہوتا کہ فوت ہو جانے والا انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا، قبر میں ہم سے نکل کے وہ نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آ سکتے۔ اب کیسی باتوں کو لے کے ہم لوگ چرچے میں ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں کہ ایک انسان مرتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اگر پچھلے کمرے میں فوت ہوا ہے، وہ اپنے واش روم میں فوت ہوا ہے، وہ اپنے کچن میں فوت ہوا ہے، وہ اپنی سیڑھیوں سے گر کے فوت ہوا ہے، وہ اپنے ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد فوت ہوا ہے، وہ راستے میں فوت ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہوا ہے، وہ حادثاتی موت ہوا ہے، وہ گولی لگنے سے فوت ہوا ہے، کسی جھگڑے کے اسباب میں آنے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ وہ فوت ہونے والا میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر صحن پہ پڑی ہوئی چارپائی پہ خود لیٹ جائے۔ ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو اپنے اب کپڑے چینج خود نہیں کر سکتے، ہم اس کے کپڑے چینج کرنے کے لیے، ایک کفن دفن کے لیے کسی الگ کو بلاتے ہیں کہ آ کے بھائی غسل دو، وہ آ کے اس کے کپڑے اتارتا نہیں، پھاڑتا ہے۔ اور جس کے کپڑے زندہ آدمی کے جب پھاڑے جا رہے ہو نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے کپڑے پھاڑنے والا تو کون ہوتا ہے؟ وہ اس کے کپڑے پھاڑ رہا تو وہ بزرگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے بعد اس کو کروٹ بدلتا ہے، اسے غسل دیتا ہے، صابن لگاتا ہے، اس کو کفن کا کپڑا پہناتا ہے۔ وہ شرمگاہ جو اپنی خود وہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد وہ غسل دینے والا اس کو پورا کور کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے سوچتے ہیں کہ جس کو اپنے ہاتھ سے ہم دفن کر آئے ہیں اور جس پہ مٹی ڈال کر آئے ہیں، وہ قبر سے، وہ اس پردے سے باہر اب کیسے آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، جو اللہ کی پناہ میں قبر میں جا کے چلا گیا، وہ باہر کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں یہ مسئلے مسائل سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مہربانی کر کے اپنے اندھیروں سے باہر نکلیے۔ میرے دوست بھی ہیں کچھ جو ایسی غلطیاں کر رہے ہیں، جو ایسے سوچتے ہیں کہ ہیں یہ ولی اللہ ہیں۔ ارے ولی اللہ نہیں ہیں یہ والے، وہ جو ولی اللہ تھے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی ہے ولی اللہ تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی بات کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا، اور قرآن و سنت کی بات کرے گا، بس اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ
کیا ہو گیا یار؟ مردہ مر چکا ہے، آپ نبی وصال فرما چکے ہیں. میرے ماں باپ فوت ہو گئے، مجھے ان سے بہت پیار ہے، وہ نہیں آئے کبھی مجھ سے ملنے کے لیے. کہ میرا ماں باپ سے میرا پیار کم ہے؟ کچھ خدا کا خوف کھائیں سب، اور اس بدعت اور اس شرک والے جملوں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے، سیدھی راہ پر حق کی بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان گمراہیوں کے اندھیر سے باہر نکال لیں. مجھے امید ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ سمجھے ہوں، بلکہ جانتے ہوں گے، لیکن نہ مانے وہ الگ بات ہے. اب وہ آپ کا فعل ہے، میرا اپنا فعل ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے آپ سے کہہ دی. میں ایک عام سا مسلمان ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی دین دار نہیں ہوں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں. نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، تسبیح بھی کبھی پڑھتا ہوں، اور نافرمان نہیں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. بس مجھے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں بہن بھائیوں کو بھی پناہ میں رکھے، میرے اولاد کو بھی پناہ میں رکھے، آپ سب کو بھی رکھے، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ثم آمین.